تجلا کہوں تجھے اے جانے جا ایمان جا اے جانے جا اللہ کی سرتاب عظم شان ہے انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان یہ اے جانے جا ایمان جا صلو علیہ بسم اللہ علیکہ یا رسول اللہ صلو علیکہ یا حبیب اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیچھے اسلامی بھائیوں جو آج ڈیرہ اللہ یار میں سنت و بھرے اجتماع میں شامل ہیں، بڑی تعداد میں علماء کرام اور شخصیات بھی تشریف لائے ہیں، آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آئیے بیان سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ آئیے نیت کر لیں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، بات چیت کرنے سے بچتے ہوئے، ممکن ہوا تو بیان کی تعظیم کی نیت سے 2 زانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا۔ تو آپ میں سے جن کے لیے ممکن ہو وہ 2 زانوں بیٹھ جائیں، جس طرح اتحیات میں بیٹھتے ہیں۔ تھک جائیں تو پھر جیسے چاہیں بیٹھ جائیں، مجمع کثیر ہے، جگہ بھی دوسروں کے لیے کشادہ کریں، اگر جگہ تنگ ہو تو کسی سے لڑائی بھی نہ کریں، ناراض بھی نہ ہوں، توجہ کے ساتھ جو جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں۔ ایک اور نیت کر لیں کہ موبائل فون کو بند کر کے بیان سنوں گا،
بہت سارے ہاتھوں میں موبائل فون ہیں، یہ سارے موبائل بند کر دیں اور توجہ بیان کی طرف رکھیں۔ اگر آپ ان چکروں میں رہیں گے تو آپ بیان نہیں سن سکیں گے۔ مہربانی کریں توجہ کے ساتھ موبائل فون سائلنٹ کریں اور بیٹھ جائیں۔ یہ کیمرہ مین بھائی بھی اگر سامنے سے ہٹ جائیں اور سکون سے سب کو بیان سننے دیں، کیونکہ اب ہم نے سب نے وقت دیا ہے، اب اتنا دور دور سے آئے ہیں، ٹائم دیا ہے، تو اب سب توجہ بیان کی طرف رکھیں۔ درود پاک پڑھنا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا، یہ بہت بڑی برکت اور بڑی نعمت ہے۔ کہاں کہاں کب کب اور کیسے کیسے کام آتا ہے، جتنا پڑھتے جائیں عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ایک ہی ہستی ہوگی کہ جس نے شفاعت کرنی ہے، ایک ہی ہستی ہوگی جس نے کام آنا ہے، اور وہ ذات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ آج اگر دنیا میں کوئی شخص مشہور ہو جاتا ہے تو ہماری تمنا ہوتی ہے کہ ہماری اس سے ملاقات ہو جائے۔ دنیا دار لوگ اداکار، گلوکار اور کھلاڑیوں سے ملنا پسند کرتے ہیں، اور جو تھوڑا سا دیندار ہو وہ کسی عالم دین کسی مشہور ناخواں سے ملنا پسند کرتا ہے، اور اس کے قریب جا کر اب ایک نیا ٹرینڈ بن گیا ہے جو بڑا عجیب و غریب ہے۔ پہلے ہم سے لوگ ملتے تھے، کہتے تھے حضرت کوئی دعا کر دیں، گھر میں بیماری ہے یا پریشانی ہے۔ اب کسی کو لگتا ہے دعا نہیں کروانی، ایک ہی کام ہے، سر آپ حضور آپ کے ساتھ ایک تصویر کھنچوانی ہے۔ تو یہ نہ کیا کریں، کسی نیک آدمی سے ملے، میں تو بڑا گناہگار آدمی ہوں، اگر کسی نیک شخص سے ملے، کسی عالم دین سے ملے تو ان سے دعا کروائیں، یہ تصویروں کے چکر نہ کیا کریں۔ بہرحال لیکن قیامت کا دن اگر میں آپ سب سے سوال کروں کہ وہ کون سی ہستی ہے جس سے قیامت کے دن آپ کی ملنے کی تمنا ہوگی، ایک ہی ہستی ہے، اور وہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لیکن سوال یہ ہے ملاقات ہوگی کیسے؟ تمنا تو ہے۔ کتنے لوگوں کے محشر میں کبھی سوچا آپ نے؟ ابھی یہ پورا پنڈال تقریباً بھر گیا ہے، اگر سب سے میں ملنا چاہوں یا سب مجھ سے ملنا چاہے تو آسان نہیں ہے، لیکن شاید یہ چند ہزار لوگ ہیں۔ قیامت کے دن کتنے لوگ ہوں گے کبھی اندازہ کیا؟ حج پر جو گئے نا وہ جانتے ہیں کہ عرفات کے میدان میں ان کو احساس ہوتا ہے کہ کتنی مخلوق ہے، مگر وہ بھی 25، 30، 35 لاکھ لوگ ہوتے ہیں۔ میدان محشر میں اربوں نہیں خربوں لوگ ہوں گے۔ 7 ارب تو ابھی ہے نا دنیا میں انسان، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ دنیا میں آئے وہ سارے میدان محشر میں ہوں گے۔ اتنے بڑے مجمع میں اگر کسی کو نبی پاک سے ملنا ہے تو وہ کیسے ملے گا؟ اور یہ اجازت صرف نبی پاک ہی دے سکتے ہیں نا کہ کون مجھ سے ملے گا۔ سنو میرے آقا نے کتنا آسان فارمولہ دے دیا ہے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے، جو روزانہ مجھ پر 50 بار درود پاک پڑھ لے، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ 50 بار روز درود پڑھ لو، آقا فرماتے صافحتہ یوم القیامہ، قیامت کے دن میں مصافحہ کروں گا۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس نعمت کا اندازہ شاید نہیں آپ کو۔ حضرت انس بن مالک سے پوچھو، پیارے آقا ایک بار حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے گھر تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر پیارے آقا نے حضرت انس بن مالک کے دسترخوان سے یا ایک کپڑے سے اپنا ہاتھ پہنچا۔ حضرت انس بن مالک نے وہ جو کپڑے کا پیس تھا، وہ دسترخوان، وہ رومال سنبھال کر رکھ لیا۔ جب بھی وہ میلا ہو جاتا، میل اتارنا ہوتا، ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف ڈالتے ہیں، صابن ڈالتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، یا واشنگ مشین میں ڈالتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک کی واشنگ مشین بڑی نرالی تھی، اب پانی نہیں ڈالتے تھے، اب صابن نہیں ڈالتے تھے، حضرت انس بن مالک اس رومال کو آگ میں ڈال دیا کرتے، آگ سارا میل جلاتی، آپ رومال واپس نکالتے، رومال صاف ہو جایا کرتا۔ صحابہ پوچھتے یہ کیسا طریقہ ہے رومال اور کپڑے کو صاف کرنے کا؟ آپ فرماتے ایک بار نبی پاک میرے گھر تشریف لائے تھے، اس رومال کو، اس کپڑے کو پیارے آقا نے ٹچ کیا ہے، جب سے نبی پاک نے ٹچ کیا ہے اس رومال کو آگ نہیں جلاتی ہے۔ اب ذرا غور سے سنو، جب کپڑے کو پیارے آقا ٹچ کر دے تو آگ نہ جلائے، جس امتی سے ہاتھ ملا لے جہنم کی آگ کیسے جلائے گی؟ محشر میں ملاقات کرنی ہے، اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب پانا ہے۔ ایک حدیث نہیں ہے، کئی حدیثیں ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بروز قیامت تم میں سے سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔
تو پڑھے نا درود پاک. فضول باتیں کرتے رہتے ہیں ہم لوگ, موبائل فون پر گھنٹوں لگے رہتے ہیں, دوستوں میں بیٹھ کر کچہری کرتے رہتے ہیں. تو ایسے نہ کریں میٹھے اسلامی بھائیوں. کوشش کریں کہ ضرور پابندی کے ساتھ درود پاک پڑھیں. کم از کم روزانہ ایک نیت تو کر لیں کہ کم از کم روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے. میں بھی نیت کروں, آپ بھی کر لیں انشاءاللہ. بیٹے میرے اسلامی بھائیوں, ہمارے دل, یہ جو دل ہے نا ہمارے پاس, یہ انسان کا سب سے جسم کا اہم ترین حصہ ہے. میڈیکلی بھی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ دل جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دل بند ہو جائے تو انسان دنیا سے چلا جاتا ہے. اور آج لوگ بڑی فکر بھی کرتے ہیں اپنے دل کی, کرنا بھی چاہیے. اپنے دل کے علاج کی فکر کرتے ہیں, اپنے دل میں کوئی بیماری نہ آ جائے اس کی فکر کرتے ہیں. کوئی بلڈ پریشر چیک کرواتا ہے, کوئی شوگر چیک کرواتا ہے, کوئی کولیسٹرول چیک کرواتا ہے. ڈاکٹر بتا دے کہ کولیسٹرول ہائی ہو گیا تو بھائی آپ کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, تو بندہ اس کا خیال رکھتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, رکھنا چاہیے. لیکن کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے دل کی کوئی شرعی حیثیت بھی ہے؟ دل کی یہ تو ظاہری بیماریاں ہیں نا, یہ بیماریاں کیا کر لیں گی زیادہ سے زیادہ؟ اگر کسی کا ہائی بلڈ پریشر ہو گیا ہے, کولیسٹرول ہو گیا ہے, شوگر ہو گیا ہے, دل کی بیماری ہو گئی ہے, تو میکسیمم کیا ہوگا؟ جان چلی جائے گی نا. مگر اسی دل کے ساتھ کچھ بیماریاں ایسی لگ جاتی ہیں جس کو باطنی بیماریاں کہا جاتا ہے. اگر وہ لگ گئی تو جان نہیں دیں گی, ایمان لے لیں گی. اب بتاؤ خطرناک بیماری کون سی ہے جو ایمان لے لینا؟ جان تو جانی ہے, اور اگر بیماری میں جائے, صبر کر کے جائے, تو بیماری تو گناہوں کا کفارہ بھی بن جاتی ہے. لیکن اگر ایمان چلا گیا پھر تو کچھ بھی نہیں بچے گا. آج میں چند, زیادہ نہیں بتا سکوں گا, ظاہر ایک بیان میں کتنی بیماریاں بتاؤں گا, 1 2 3 بیماریاں جو حدیثوں کے ذریعے, میں قرآن و حدیث کے ذریعے بات کروں گا کہ جو ہمارے دلوں میں بس رہی ہیں. آج ہر کسی کو فکر ہے کہ جناب میری صحت اچھی رہے, مگر یہ بیماریاں پال کر بیٹھے, ٹینشن کسی کو نہیں, پتہ بھی نہیں, شاید آج پہلی بار سن رہے ہیں یہ کون سی بیماری ہے بھائی جو ڈاکٹر بھی نہیں پہچان سکتا. ہم تو لیبارٹری میں ٹیسٹ کرا لیتے ہیں, بلڈ پتہ چل جاتا ہے کتنا کولیسٹرول ہے, کتنا جناب ہمارا یورک ایسڈ ہے, اور کتنا لپڈ پروفائل ہے, یہ سب ہو جاتا ہے. یہ کون سا آپ بیماری بتا رہے ہیں؟ چلیں آج ایک مدنی لیبارٹری ٹیسٹ بھی ہو جائے گا, چیک ہو جائے گا کہ کہیں یہ بیماریاں ہمارے اندر تو نہیں. پہلے میں بتاتا ہوں قرآن ہمارے کان, آنکھ اور دل کے بارے میں کیا فرماتا ہے. اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. ترجمہ کنز ایمان, بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب سے سوال ہونا ہے. انسان سے تو ہونا ہی ہونا ہے, کان سے الگ سوال ہونا ہے, آنکھ سے الگ سوال ہونا ہے, دل سے بھی سوال ہونا ہے کہ کن کاموں میں انہیں خرچ کیا. تو آئیے میں ایک واقعہ سناتا ہوں. پہلی بیماری جو اتنی عام ہے, ایسا لگتا ہے کیا بڑا کیا چھوٹا, کیا مرد کیا عورت, کیا افسر کیا ملازم, بڑے بڑے لوگوں میں یہ بیماری نظر آ رہی ہے. اور اس بیماری نے ہماری محبتوں کو ختم کر دیا. اس بات کو اس طرح سمجھنا ہے کہ ایک بار ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز ادا کرنے گیا, وہاں میں نے دیکھا کہ ایک مالدار تاجر بیٹھا ہے اور ایک فقیر اس کے برابر میں بیٹھ کر دعا مانگ رہا ہے. فقیر کیا دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ میں غریب آدمی ہوں, آج مجھے فلاں قسم کا کھانا اور فلاں قسم کا میٹھا کھانا ہے. مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یا اللہ آج مجھے چکن کی بریانی کھانی ہے اور گاجر کا حلوہ کھانا ہے. وہ دعا کر رہا تھا. بزرگ کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا, غریب فقیر آدمی تھا, اس کے برابر میں ایک مالدار تاجر بھی بیٹھا تھا, پیسے والا بزنس مین تھا. وہ بزنس مین کہتا ہے یار یہ مجھے سنانے کے لیے دعا کر رہا ہے تاکہ میں سن لوں اور اس کو چکن بریانی کھلاؤں, گاجر کا حلوہ کھلاؤں. میں نے نہیں کھلانا, یہ دعا مجھ سے اللہ سے نہیں کر رہا, یہ مجھے سنانے کے لیے کر رہا ہے. کیا کیا؟ مائنس, نیگیٹو, منفی سوچ, بدگمانی, یہ مجھے سنانے کے لیے دعا کر رہا ہے. وہ دعا مانگتا رہا, یہ تاجر دیکھتا رہا. فقیر دعا مانگ کر فارغ ہوا اور پھر سو گیا, مسجد میں لیٹ گیا. تاجر ادھر ہی بیٹھا ہے, بزرگ بھی بیٹھے ہیں. کہتے تھوڑی دیر ہوئی, مسجد میں ایک بندہ داخل ہوا, اس کے ہاتھ میں ایک تھال تھا.
اس تھال پر کپڑا ڈلا ہوا تھا. اس نے اس فقیر کو ہلایا اٹھایا کہ بابا اٹھو. فقیر اٹھا کہ یہ کھانا کھا لو. وہ تاجر کہتے میں حیران, جب وہ تھال سے کپڑا اٹھایا گیا تو چکن بریانی ہے اور گاجر کا حلوہ ہے. یعنی جو اس نے مانگا تھا. کتاب میں کھانا یہ نہیں لکھا, میں سمجھانے کے لیے ہمارے زمانے کے کھانے بتا رہا ہوں, وہی کھانا. تاجر حیران, کھانا کھایا اس نے, تھوڑا سا کھایا, کہا ٹھیک ہے اللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے, دعائیں دی. وہ بندہ واپس جانے لگا. اس بزنس مین نے اس بندے کو پکڑ لیا کہ یہ بتاؤ تم اس فقیر کو پہلے سے جانتے ہو؟ کہا نہیں, آج تو میری پہلی ملاقات ہوئی ہے. کہ پھر یہ والے کھانے لے کر کیوں آئے اور اسی کے پاس کیوں آئے, کہیں اور کیوں نہیں گئے؟ کہ میں غریب آدمی ہوں. وہ کھانا لانے والا کہتا ہے میں بھی غریب آدمی ہوں, مزدوری کرتا ہوں. میرے بچوں نے بڑے دنوں سے فرمائش کی تھی ابا ہمیں یہ والا کھانا کھانا ہے, پیسے ہوتے نہیں تھے. آج میری مزدوری اچھی ہوئی, میں پیسے جمع ہوئے, اپنی بیوی کے پاس آیا, کہا یہ پیسے لو, بچوں نے بہت دنوں سے فرمائش کر رکھی ہے کہ چکن بریانی کھانی ہے, گاجر کا حلوہ کھانا ہے, آج بچوں کے لیے کھانا بناؤ. میں یہ بیوی کو کام پہ لگایا, وہ پکانے لگی, میں سو گیا. کہتی میں تو سویا, میری قسمت جاگ اٹھی. خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور پیارے آقا نے فرمایا کہ اللہ کا ایک ولی تمہارے محلے کی مسجد میں آیا ہوا ہے, جو تمہارے گھر میں کھانا بن رہا ہے وہی کھانے کی اس اللہ کے ولی نے تمہیں جو ہے اللہ سے فرمائش کی ہے. ایسا کرو یہ کھانا وہاں لے کر چلے جاؤ اور تو تھوڑا سا ہی کھائے گا, واپس جو کھانا لوٹائے گا نا اللہ اس میں برکت ڈال دے گا. اور سنو میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. مزدور کہتا ہے میں تو اٹھا, میری تو عید ہو گئی. کھانا لے کر آ گیا, دیکھو انہوں نے کھایا بھی تھوڑا سا ہی, مجھے دعا بھی دی ہے, اللہ کے حبیب نے مجھے جنت کی ضمانت دے دی. اب وہ جو بزنس مین تھا, اب اصل بات سمجھنی ہے, وہ جو تاجر تھا وہ پریشان ہو گیا کہ میرے برابر میں بیٹھا دعا کرتا رہا, میں اس کو نیگیٹو, میں بدگمانی کرتا رہا, میں غلط سوچتا رہا, میں اس کے بارے میں برا گمان رکھا, اور یہ بندہ تو اللہ کا ولی نکلا. کہا ایک بھائی ایک کام کرو, جو تم نے کھانا کھلایا نا اس کے پیسے مجھ سے لے لو. بہت سارے یہاں ایسے ہوں گے جو نیکیوں کو پیسوں سے تول رہے ہوتے ہیں نا, ہر جگہ پیسہ نہیں چلتا. سنو, وہ بزنس مین کہتا ہے مجھ سے جو کھانا تم نے جو کھلایا نا وہ سارے پیسے مجھ سے لے لو, اپنے ثواب میں تھوڑا سا حصہ مجھے دے دو. کہتا ہے نبی پاک نے مجھے اتنی بڑی بشارت دی, میں تمہیں کیسے دے دوں؟ کہتا ہے ایسا کرو کہ تم مجھ سے 10 مسکال سونے لے لو, مجھے یہ ثواب دے دو. کہ میں نہیں دے سکتا. کہ 20 مسکال لے لو, 30 مسکال لے لو. وہ سونا بڑھاتا رہا کہ تم مجھ سے 100 مسکال سونا لے لو, یہ ثواب مجھے دے دو. وہ مزدور, وہ غریب جس کو واقعی پیسے کی ضرورت تھی مگر اس کا دل کیسا تھا, کہتا ساری کائنات کی دولت دے دو, میں وہ نہیں لوں گا جو نبی پاک نے بشارت دی ہے, وہ تمہیں کیسے دے دوں. یہ تاجر ہاتھ ملتا ہوا واپس آیا اور وہ مزدور جو ہے وہ نمبر لے گیا. پنجابی شاعر کہتا ہے نا, عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے, عقل مندہ ایویں ہی عمرہ گالیاں. عقل مندوں کے اندر بعض اوقات اتنی چیزیں عقل سے تول رہے ہوتے ہیں, ہر چیز دماغ سے نہیں سوچی جاتی, کچھ فیصلے دل سے بھی کیے جاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو آگ میں کودے تھے, علماء بیٹھے, واقعہ بڑا طویل ہے. عقل تو کہتی تھی جل جاؤ گے, مگر عشق کہتا تھا رب کی رضا اس میں ہے تو آگ ہی صحیح. اور پھر وہ آگ گلزار بن گئی نا. بڑا پیارا شعر شاعر مشرق نے لکھا نا, فرماتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عشق کا فیصلہ تھا نا, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی, عقل تو سوچتی رہی اور عشق نے اپنا کام کر دکھایا. عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون, عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون, عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں. میرے پیچھے اسلامی بھائی, کیا سیکھا اس واقعے سے؟ کہ بدگمانی, نیگیٹو, منفی سوچنا. سٹارٹ ہی ہم غلط سوچتے ہیں, یہ بندہ اسی لیے کر رہا ہے, یہ نماز پڑھ رہا ہے نا مجھے دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے, یہ مسکرا رہا ہے نا یہ کسی اور
کوئی اس کی پلاننگ لگتی ہے. ہم ہر بندے کے بارے میں الٹا ہی سوچ رہے ہوتے ہیں. اور یہ بدگمانی حرام، جہنم میں لے جانے والا کام. آج دوست دوست سے بدگمان ہے، بھائی بھائی سے بدگمان ہے، بہن بہن سے بدگمان ہے. آج عجیب و غریب ماحول بنا ہوا ہے. ساتھ رہتے ہیں، ساتھ کھاتے ہیں، ساتھ پیتے ہیں، مگر دل ملے ہوئے نہیں ہیں. ہم دوسرے کے بارے میں بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں. ہم اس کے بارے میں کوئی حسن ظن، کوئی ایسی رائے قائم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ نہیں یار ایسا نہیں ہوگا. پہلے ہی نیگیٹو سوچتے ہیں. پہلے تو کچھ اس کی مزید مذمت قرآن و حدیث سے سن لیں، پھر میں انشاءاللہ آپ کو کچھ مثالوں کے ذریعے سمجھاؤں گا. ہو سکتا ہے ابھی تک سمجھ نہ آئی ہو یار ہم کدھر بدگمانی کرتے ہیں. ہم تو نہیں کرتے ایسا. بدگمانی واقعی غلط چیز ہے مگر ہم تو نہیں کرتے. چلے میں کچھ مثالیں دوں گا. کہتے ہیں لیبورٹری ٹیسٹ کرواتے ہو اپنے بلڈ کا. آج میں آپ کو تھوڑی ایگزامپلز دوں گا تاکہ ہم سب کا بھی کچھ ٹیسٹ ہو جائے، ہم سب کو بھی پتہ چل جائے کہ کہیں ہم بدگمانی میں تو گرفتار نہیں ہیں. لیکن پہلے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کیا فرماتا ہے سنو. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. قرآن کہتا ہے اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو. گمان کرتے رہتے ہیں نا، سوچتے رہتے ہیں نیگیٹو، برا سوچتے ہیں. بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے. اور ہمارا دل جو ہے نا، میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ دل صاف ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں کون کامیاب ہوں گے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون. جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے. کیا کام آئے گا؟ آج بندہ کہتا ہے نا بڑا پیسہ ہے، میں اتنے سارے بیٹے ہیں، میرے ہاتھ مضبوط ہیں. سنو، اس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے. الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اللہ کہتا ہے مال کام نہیں آئے گا، بیٹے کام نہیں آئیں گے، مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل کے ساتھ. دل سلیم ہو، دل پاک ہوگا، اچھا مضبوط نیکیوں والا دل ہوگا. بری عادتیں اور برے گمان، برے خیالات، برے ارادے نہیں ہوں گے. وہ دل لے کر جو آئے گا وہی کامیاب ہوگا. اس دل کو ہمیں صاف کرنا ہے. اس دل میں بہت گندگی آ گئی ہے میٹھے اسلامی بھائیوں. اسی دل میں تو ابھی آج ایک بیماری کی بات کی نا، بدگمانی. اسی کے اندر حسد بھی آ جاتا ہے، اسی کے اندر تکبر آ جاتا ہے، اسی کے اندر عجب اور خود پسندی آ جاتی ہے. یہی دل ریاکاری میں مبتلا ہے. یہی دل مسلمانوں کے لیے کینہ رکھتا ہے. اب ذرا سوچئے ایک دل میں کتنی برائیاں ہیں. کدھر سے اللہ کا خوف آئے گا اس دل میں؟ پھر اس دل میں کہاں سے عشق رسول آئے گا؟ ایک برتن میں کیا کیا ڈالو گے؟ کبھی سوچا؟ ایک برتن میں آپ گندگی ڈال دیں، تھوڑا سا گوبر ڈالیں، اوپر سے دودھ ڈالیں، دودھ اچھا رہے گا؟ بیڑا غرق ہو جائے گا نا اس دودھ کا. کوئی کیا کہے گا؟ بھائی عقل سے پیدل ہو، پہلے گوبر نکالو، برتن کو صاف کرو، اچھی طرح دھو، پھر دودھ ڈالو نا. یہ بہت بڑی مثال ہے، سمجھیے میری بات. بہت سارے اسلامی ملتے ہیں کہتے ہیں یار ہم نماز پڑھتے ہیں مگر سجدوں میں دل ہی نہیں لگتا. ہم تلاوت کرتے ہیں مگر وہ روحانیت ہی نہیں ملتی. میں اتنے سارے درود پڑھتا ہوں مگر کوئی ایسا فیل ہی نہیں ہوتا. کیوں؟ کبھی سوچا ہم نے؟ یہ بہت سارے نمازیوں سے بات کر رہا ہوں، اپنے اسلامی بھائیوں سے بات کر رہا ہوں، اپنے آپ سے بھی بات کر رہا ہوں. تو یہ عبادت کی لذت، روحانیت، نورانیت نہیں مل رہی. سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں. اس کی بڑی وجہ پتہ کیا ہے؟ ہم نیکیاں بھی کر رہے ہیں اور گناہ بھی پالے ہوئے ہیں. ہم نے دل صاف نہیں کیا. اس دل میں گندگیاں بھی رکھی ہوئی ہیں. اور اسی دل میں ہم نے جناب اب ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، لیکن وہی مسئلہ ہے کہ پہلے گوبر ہے بعد میں دودھ ڈال رہے ہیں. ڈالی جاؤ دودھ، فائدہ نہیں ہونا. پہلے صاف کرو، نکالو ان بری چیزوں کو دل سے. پھر دیکھو ہر سجدہ تمہیں معرفت کا نور عطا کرے گا. پھر تلاوت کرو گے تو آنکھوں سے آنسو بہیں گے. پھر دعا کرو گے تو دعا میں دل لگے گا. مسئلہ یہ ہے کہ گناہ بھی پالے ہوئے ہیں، عادتیں گندی ہیں، دل میں خیالات برے ہیں. تو میں بات کر رہا تھا بدگمانی کی. آج اس بدگمانی نے ہمارے گھروں کو تباہ کر دیا. میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدگمانی سے بچو، بے شک بدگمانی بدترین جھوٹ ہے. بخاری شریف کی حدیث سنائیے میں نے آپ کو. سب سے بدترین جھوٹ یہ بدگمانی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مسلمان کا خون، مال اور اس سے بدگمانی دوسرے مسلمان پر حرام ہے. نہ سوچئے برا. اب آپ کہیں گے جناب بدگمانی ہم کیسے کرتے ہیں؟ چلیں تھوڑی سی مثالیں بھی دے دیتا ہوں. مثال کے طور پہ
آپ کسی کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، بندہ گھر میں نہیں، پہلا خیال دل میں کیا؟ اندر ہوگا، پتا چلا میں آیا ہوں، منع کر دیا ہوگا، مغرور ہو گیا ہے، بڑا آدمی ہو گیا ہے۔ کسی کو فون کریں، فون نہ اٹھائے، ہاں اپنا کام ہوتا ہے تو فوراً فون کرتا ہے، میری باری آئی ہے تو فون ہی نہیں اٹھا رہا ہے۔ اب ذرا سوچئے، کیا آپ جب سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو فون اٹھاتے ہیں؟ نہیں اٹھا سکتے نا۔ باتھ روم میں ہوتے ہیں تو فون اٹھاتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو فون اٹھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے بھی انسان فون نہیں اٹھا سکتا۔ کتنے سارے معاملات زندگی کے ایسے ہیں کہ بندہ اس وقت فون نہیں اٹھا سکتا۔ تو یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ سوچیں، ہو سکتا ہے بھائی آرام کر رہا ہو اس لیے فون نہیں اٹھایا، ہو سکتا ہے نماز میں بیزی ہو سکتا ہے تلاوت قرآن کر رہا ہو، کوئی پوزیٹو، کوئی حسن زن کی بات آئی نہیں دماغ میں۔ پہلی بات جو ذہن میں آئی وہ بری بات آئی، نیگیٹو بات آئی۔ نہ کریں ایسا۔ آج کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتے لوگ، کسی کو ترقی مل جائے، کسی کو جناب تھوڑا سا اس کے پاس پیسہ آ جائے، گھر بنا لے، ہمیں ٹینشن شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ دوسری بیماری کی طرف جا رہا ہوں، ایک تو بدگمانی، اچھا سوچنے کی عادت ڈالیں۔ ایک جملہ یاد کر لیں، بہت سارے لوگ ملتے ہیں، ہمیں نیند نہیں آتی، کہتے ہیں ہمیں نیند نہیں آتی، سوچتا بہت ہوں، ٹینشن بہت ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ جس کو نیند اور سکون نہیں آتی نا، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو بدگمانی کر کے بیٹھا ہے یا حسد کی بیماری میں، یہ دو ایسی بری بیماریاں ہیں کہ بندے کا سکون چھن جاتا ہے۔ کیونکہ آپ سوچتے ہی برا ہے، آپ کو کوئی مسکرائے تو بھی لگتا ہے پتہ نہیں یار مجھے دیکھ کے کیوں مسکرا رہا تھا، ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی اس کی پلاننگ ہو رہی ہوگی۔ اچھا کوئی نہ مسکرائے تو بندہ کہتا ہے یہ بیٹھا سامنے مسکرایا تھا نہیں، اب پتہ نہیں اس کے سامنے بندہ کرے کیا، نہ مسکرائے تو بھی پھنسا، نہ مسکرائے تو بھی پھنسا۔ عجیب لوگ ہوتے ہیں، ان کو ٹینشن ہی رہتی ہے، بدگمانی ہی رہتی ہے۔ ایسا نہ کریں، اچھا سوچیں، سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر۔ جب تم دوسروں کا بھلا سوچو گے نا، اللہ کریم تمہارا بھی بھلا فرما دے گا۔ تو دوسروں کا برا سوچتا ہے اس کا بھلا نہیں ہوتا۔ اچھا پھر ایک عجیب دماغ ہے کہ علماء کرام سے بھی بدگمانی، ان کا بھی ٹیسٹ لینے جاتے ہیں لوگ کہ بھائی دیکھتے ہیں کتنا بڑا عالم دین ہے، اپنی اوقات نہیں اور اللہ کے ولیوں کا اور علماء کا ٹیسٹ لینے چلا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک بڑا زبردست واقعہ لکھا، امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا، زمانے کے ایک ولی تھے، اس نے کہا چلو دوستوں کے ساتھ پلان کیا، بادشاہ تھا وہ، کہ دیکھتے ہیں وہ کتنے بڑے ولی ہیں، چیک کروں گا میں، پھر ان کو مانوں گا وہ اللہ کے ولی ہیں کہ نہیں۔ بادشاہ سلامت اپنے دوستوں کے ساتھ اس اللہ کے ولی کے پاس گئے، اس ولی اللہ کے سامنے بہت سارے سیب پڑے ہوئے تھے، ان سیبوں میں ایک بڑا لال بڑا خوبصورت سیب تھا۔ بادشاہ نے دل میں سوچا اگر یہ والا سیب اٹھا کر مجھے دے دینا تو پھر میں مانوں گا یہ اللہ کے ولی ہیں۔ ایسے بھی بیوقوف لوگ یہاں بھی ہوتے ہیں نا جو امتحان لیتے ہیں اللہ کے نیک بندوں میں، واقعی اللہ کے ولی تھے۔ کہتے ہیں آؤ میں تم کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اس اللہ کے ولی نے کیا کہا، میں آپ سب کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ پھر انہوں نے ایک واقعہ سنایا۔ کہتے ہیں ہم ایک جگہ میلے میں گئے، ایک جگہ میلہ لگا ہوا تھا اور وہاں ایک گدھے کو کرتب دکھانے کے لیے لایا گیا۔ گدھے نے کرتب کیا دکھایا کہ اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی گئی اور ہر انسان کا، ہر جتنے لوگ کھڑے تھے سب کا بیگ سامان جو تھا، کسی کا سامان کسی کے ساتھ رکھ دیا، کسی کا سامان کسی کے ساتھ رکھ دیا، اور گدھے کو کہا بتاؤ کس کا سامان کون سا ہے۔ آنکھوں پہ پٹی بندھا ہوا گدھا آگے جاتا اور اپنے سر سے بتاتا کہ یہ سامان اس کا ہے، یہ سامان اس کا ہے۔ لوگ بڑے خوش ہوئے۔ یہ واقعہ سنایا ان بزرگ نے، پھر وہی لال سیب اٹھایا اور بادشاہ کو دے کر کہا کہ اگر میں یہ سیب تمہیں نہ دوں تو میں اللہ کا ولی نہیں، اور تم کو دے دیا تو گدھے سے بڑھ کر کون سا کام کیا میں نے۔ آئی بات سمجھ میں؟ کرتب تو بندر بھی دکھاتا ہے، بندر کو پیر بناؤ گے کیا؟ کرتب دیکھنے کی ضرورت نہیں، یہ دیکھو کہ جس کا ہاتھ تھام رہے وہ اللہ کے رسول کا ہاتھ تھاما ہے، ان کے دامن سے وابستہ ہے کہ نہیں، ان کی رحمت کی چادر تھامی کہ نہیں، ان کی سنتوں پر عمل کر رہا ہے کہ نہیں۔ عجیب و غریب کانسیپٹ ہے، عجیب عجیب کرتب دکھاتے ہیں اور لوگ ان کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہ کریں۔ تو میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، نیک لوگوں سے تو بدگمانی بالکل نہیں ہونی چاہیے، کسی بھی مسلمان سے نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ وہ برائی ہے جو ہمیں دور کرنی ہوگی، اور اسی بدگمانی سے ایک اور دل کی برائی جنم لیتی ہے، اور وہ برائی ایسی ہے کہ پیارے آقا فرماتے ہیں حسد ایمان کو ایسے برباد کرتا ہے جیسا سرکہ شہد کو برباد کرتا ہے۔ شہد میں کبھی سرکہ ڈالیں شہد کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، یعنی حسد ایمان کو برباد کرتا ہے۔ اب حسد ہے کیا؟ چلو یہ بھی سمجھ لو۔ آج حسد یہ ہے
کہ بندہ کسی کو کوئی نعمت ملے نا تو اس کی تمنا یہ ہو کہ اس سے چھن کر مجھے مل جائے یا کم از کم اس کی برباد ہو جائے. یہ وہ بیماری ہے جو آج مسلمانوں میں بڑی عام ہو گئی ہے. کسی کو ترقی ملے، کسی کا کاروبار بڑھ جائے، کسی کی نوکری آگے بڑھ جائے، کسی کی شادی ہو جائے، بھائی بھائی سے حسد کر رہا ہے، کاروباری لوگ کاروباری سے حسد کر رہے ہیں. فیملی میں حسد ہو گیا کہ یار ایک بیٹی کی شادی بہنیں آپس میں حسد کر لیتی ہیں کہ ایک بہن اتنے بڑے گھرانے میں چلی گئی، دوسری غریب گھر میں گئی. نہیں میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، یہ اسلام نہیں ہے، یہ بربادی لاتا ہے. اچھا اب ہم کہتے نہیں یار حسد تو میں نہیں کرتا، میں کہاں کسی کا برا چاہتا ہوں. چلیں ایک اور ٹیسٹ کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی ہے زندگی میں ایسا کہ جس کو جب بھی ترقی ملتی ہے آپ کو پرابلم ہو جاتا ہے؟ آپ کو پتا چلے یار اس کی فیکٹری، اس کی ایک دکان کی 2 دکانیں ہو گئی. اچھا 2 ہو گئی، چوری کا کام کرتا ہوگا، حرام کماتا ہے، جب بھی پیسے بڑھ رہے ہیں اس کے. کوئی اسکوٹر لے لے تو ہمیں برا لگتا ہے، اسکوٹر والا گاڑی لے لے تو ہمیں ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. اچھا ہے بھی بڑے عجیب لوگ. ہاں کوئی اپنا گھر لینا اچھا سا، ہمیں بلائے کہ میں نے نیا گھر لیا ہے، اس کے گھر جائیں گے، بریانی بھی کھائیں گے، کہیں گے بہت اچھا گھر لیا، واہ یار بہت اچھا گھر بنایا. باہر نکلتے ہی کہیں گے یہ 2 نمبر کا کام کرتا ہے اسی لیے ایسا گھر بنایا. تمہیں پرابلم ہو گئی نا، اس نے گھر بنایا، ٹینشن تمہیں ہو گئی. اچھا دوست گاڑی لے کر آیا، اسکوٹر لے کر آیا، یار نہیں اس کو موٹر سائیکل لی ہے، لڈو بھی کھائیں گے اس کی موٹر سائیکل کا. بھائی مٹھائی کب کھلا رہے ہو؟ وہ مٹھائی کھلائے گا، اس کو مبارکباد بھی دیں گے. جیسے ہی اسکوٹر لے کر آگے جائے گا، سود کے پیسوں سے لی ہوگی. اس نے اسکوٹر لی تمہیں پرابلم، اس نے گاڑی لی تمہیں پرابلم. کسی نے 2 ایکڑ کی جگہ 4 ایکڑ زمینداری کر لی، وہ بتائے گا خوشی خوشی کہ یار اللہ نے کرم کیا، میں نے اپنی زمین بڑی کر لی ہے. تمہیں جلن کیوں ہو رہی ہے؟ تمہیں پرابلم کیوں ہو رہی ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کسی کا نام چڑھنے لگ جائے، کوئی مشہور ہو جائے ہمارے محلے میں، کل تک پہچانتا نہیں تھا، آج پورے ڈیرہ اللہ یار میں لوگ اس کو پہچانتے ہیں، ہمیں پرابلم. یار اس کو کیوں لوگ اتنا چاہنے لگ گئے؟ اس کا بیان کیوں سن رہے ہیں؟ اس کی واہ واہ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ ایسی بیماری ہے جو علماء میں، نعت خوانوں میں، مبلغین میں بھی آ جاتی ہے. شیطان ہے نا، سب کے ساتھ لگا ہوا ہے. اتنا لوگ اس کو کیوں چاہتے ہیں؟ اتنی اس کی عزت کیوں ہے؟ اچھا اسی طرح کوئی خوبصورت ہو، ہمیں اس سے حسد شروع ہو جاتا ہے کہ یار اس کا رنگ اتنا گورا کیوں ہے، یہ اتنا خوبصورت کیوں ہے، اس کی آواز اتنی اچھی کیوں ہے. میں آپ سب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ کو پتا ہے حسد کرنے والا اعتراض کس پہ کرتا ہے؟ کہ براہ راست رب پر اعتراض کرتا ہے. کیوں؟ کہ بتاؤ عزت دینے والا کون ہے؟ جواب دو. دولت دینے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ شہرت دینے والا کون ہے؟ جب سب دینے والا اللہ ہے تو مجھے کیوں پرابلم ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ نے اسے عزت دی ہے نا، اللہ نے مال دیا، اللہ نے خوبصورتی دی، اللہ نے شہرت دی. جب رب نے دیا تو مجھے پرابلم کیوں ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ حسد کرنے والا براہ راست اللہ پر اعتراض کرتا ہے. یہ سخت ناپسندیدہ، حرام، جہنم میں لے جانے والا کام. اور جب حسد ہو جاتا ہے نا تو اس کے ساتھ ایک اور بیماری ہوتی ہے. دیکھو یہ ہے دل کی بیماریاں. پتہ ہے کبھی سوچا کہ اس کا علاج کرانا ہے؟ ایک اور بیماری ہے جس کو کہتے ہیں شماتت. یہ کیا ہے؟ کہ جس سے حسد ہو جائے نا، اب اس کا نقصان ہو تو خوشی ہوتی ہے. کوئی آ کر بتایا یار پتہ چلا آپ کو فلاں کے گودام میں آگ لگ گئی. اچھا اس کے سامنے تو بولیں گے اوہ ہو اللہ خیر کرے. جیسے ہی وہ گیا بولا میں تو چاہتا ہی تھا، دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں، اس کی اور آگ لگ گئی برباد ہو جائے. فلاں کی ایکسیڈنٹ ہو گیا گاڑی کا، اس کے سامنے بولیں گے بڑا افسوس ہوا آپ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، اندر دل میں بڑی خوشی ہو رہی ہے، میں تو روز تیری گاڑی دیکھ کے چلتا تھا، اچھا ہوا لگ گئی. اب آپ سوچیں یار اس بندے کا دل کتنا گندا ہے جو مسلمان کے نقصان میں خوش ہو رہا ہے. کیا وہ کامیاب ہوگا؟ کیا وہ خود ترقی کرے گا؟ نہیں میرے پیچھے اسلامی بھائی. حسد کرنے والا دنیا میں بھی چلے گا کیونکہ جلتا ہی ہے نا. جس سے حسد ہو اس کو ترقی ملتی ہے، جلتا رہتا ہے، اس کو نیند بھی نہیں آتی. کوئی آ کر بتاتا ہے یار اس کی اور ترقی ہو گئی، ہاں اس نے ایک اور دکان لگا لی، ارے اس کا ایک گریڈ بڑھ گیا، وہ اپنے دفتر میں اور آگے بڑھ گیا. وہ آگے بڑھتا جائے گا اور تم جلتے جاؤ گے. کیونکہ حسد ہے نا یہ بربادی لاتا ہے، یہ بہت سخت برا کام ہے. اور یہ بھائیوں میں بھی، بہنوں میں بھی، گھر میں بھی ہو جاتا ہے. نہ کرو حسد. حسد کی ایک اور قسم ہے جس کو کہتے ہیں رشک، عربی میں کہتے ہیں غبطہ. وہ کیا ہے؟ کہ اگر کسی بھائی کو اللہ نے آواز بڑی اچھی دی ہے، پیسے دیے ہیں، خاندان دیا ہے، شہرت دی ہے، اب اللہ سے یہ دعا کریں یا اللہ اس کو دیا ہے مجھے بھی دے دے. یہ بنا نہیں ہے، یہ جائز ہے. یا اللہ اس کو اتنا علم دیا، علماء ہیں ان کو دیکھ کر دعا کرو یا اللہ ان کو اتنا علم دیا ہمیں بھی دے دے.
یا اللہ تمہیں اتنا پیارا حافظہ دیا، انہوں نے اتنی حدیثیں یاد کر لی، کرم کر مجھے بھی اچھا حافظہ دے دے، اس میں کوئی حرج نہیں، اچھی بات ہے۔ لیکن خدا نہ خواستہ کوئی یہ کہے کہ یہ ڈاؤن ہو جائے اور سب مجھے مل جائے، اچھا مجھے نہ ملے تو اس کا برباد ہو جائے، یہ حرام جہنم میں لے جانے والا کام۔ اب بتاؤ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کاروباری لوگ بیٹھے، اگلے کی دکان پر گاہک جائے تو ہمیں ٹینشن شروع ہو جاتی ہے، یار یہ روز کچھ پڑھتا رہتا ہے، لگتا ہے میری دکان پر ہی پھونکتا رہتا ہے، اور بھلے وہ اللہ 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 کرتا ہو صبح شام، دکان پہ آ کے قرآن پڑھتا ہے، سامنے والے دکاندار کو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے، وہ اللہ کا نام لے کر جنت میں جا رہا ہے اور تو برا سوچ کر جہنم کا راستہ اپنا رہا۔ سوچئے نا، اللہ دے رہا ہے نا اس کے پاس گاہک، اتنا برا ذہن ہے کہ اگر آج کوئی گاہک ہمارا برابر والی دکان سے ہو کر آ جائے اور آ کر کہے میں فلاں دکان سے آ رہا ہوں، تو پہلے تو اس کی برائی کریں گے، ارے اس کے پاس کدھر چلے گئے، 2 نمبر تک کا مال بیچتا ہے، بڑا چیٹر ہے، اس کے پاس کبھی مت جانا، سیدھا میرے پاس آیا کرو۔ اور ہم سمجھتے ہیں ہم یہ کہہ کر اس کا رزق چھین لیں گے، یہ ہماری بھول ہے۔ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، جو اس کے نصیب میں ہے وہ اس کو ملے گا، اور جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھے ملے گا۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ میں آپ کو زندگی بھر یہ بات کام آئے گی، اور یہ بات دعوت اسلامی کی بھی ترقی کا راز ہے۔ کسی کی برائی کر کے اپنا مال نہیں بیچا جا سکتا۔ بڑی گہری بات کہہ رہا ہوں، سمجھنا کہ اگر آپ کو اپنی کوئی چیز بیچنی ہے نا، آپ کپڑے کی دکان ہے آپ کی، آپ گاہک کو کہیں سامنے والے کا کپڑا بہت خراب ہے میرا خرید لو، کوئی نہیں خریدے گا۔ اپنا کپڑا اتنا اچھا بنا لو کہ سارے گاہک خود آپ کے پاس آ جائے نا۔ دعوت اسلامی نے بھی یہی کیا ہے، ہم نے یہ نہیں کہا وہ غلط ہے، وہ برا ہے، وہ اس کے پاس، ہم نے اپنی بات اتنی پیاری کی ہے، سرکار علیہ السلام کی عشق کی بات، اپنے عقیدے کی بات اتنے پیارے انداز میں کی ہے کہ ساری دنیا ہمارے ساتھ وابستہ ہوتی جا رہی ہے۔ میں سب کی برائیاں کر کے اپنے آپ کو کیوں اچھا ثابت کروں؟ میں اپنی بات اچھی کروں، نبی پاک کی عشق کی بات کروں، یا رسول اللہ کے ڈنکے بجانے کی بات کروں، انشاءاللہ ساری دنیا ہمارے ساتھ ہے۔ تو کاروبار میں بھی یہ اپنا ایک ذہن بنا لیجیے کہ حسد کرنا چھوڑ دیں، آپ پریشان ہی رہیں گے۔ آپ کی مارکیٹ میں کسی کی دکان پر رنگ ہوگا، آپ کو ٹینشن شروع ہو جائے گی، اس کی دوسری دکان کھولے گی، آپ کو پرابلم شروع ہو جائے گی۔ اس کا حل بھی بتاؤں گا، ٹینشن نہیں لو۔ بیماریاں بتا رہا ہوں تو اس کا علاج بھی بتاؤں گا۔ پہلے میں ایک واقعہ سناتا ہوں، پہلے کے لوگ کیسے ہوتے تھے۔ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی، جانتے ہیں وہ کون تھے؟ کون کون جانتا ہے؟ دیکھو پھر میں تھوڑے لوگ جانتے ہیں، دعوت اسلامی والے وہ بھی سارے نہیں جانتے ہیں۔ پہلے تو درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب۔ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی یہ ہے قطب مدینہ، ٹھیک ہے، اور یہ پیر ہیں ہمارے پیر و مرشد مولانا الیاس قادری صاحب کے، یعنی دعوت اسلامی والوں کے تو دادا پیر ہوئے نا۔ اور پتہ ہے ہمارے دادا پیر کہاں ہیں؟ ابھی جنت البقیع میں ہیں۔ 77 سال مدینے میں گزارے مولانا ضیاء الدین مدنی نے، اور پھر مدینہ منورہ میں ہی وصال ہوا، اور آج نبی پاک کے قدموں میں جنت البقیع میں موجود ہے۔ اللہ تربت قطب مدینہ پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسا ہے۔ آپ نے ایک واقعہ سنایا، آپ کہتے ہیں پہلے مدینے کے تاجر کیسے ہوتے تھے؟ تاجروں سنو، جو دکاندار ہے نا سنو، حسد نہ کرنا۔ کہتے ایک بندہ آیا ایک کپڑے کی دکان پہ، کہا مجھے اتنے یہ کپڑا چاہیے۔ وہ تاجر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جو آپ کپڑا مانگ رہے ہیں نا یہ سارا ہے میرے پاس، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صبح سے میری اچھی خاصی بکری ہو گئی ہے، میرا مال بڑا اچھا بک گیا ہے، صبح سے پیسے کما لیے میں نے، سامنے میرے بھائی کی دکان ہے، میں صبح سے دیکھ رہا ہوں وہ خالی بیٹھا ہوا ہے، آپ ایسا کریں یہ کپڑا اس سے لے لیں۔ یہ اسلام ہے۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی دکان پر گاہک گیا کیسے؟ کچھ اس نے تعویذ ہی کروایا ہوگا۔ استغفر اللہ، کتنا نیگیٹو سوچتے ہیں۔ ایثار کدھر گیا؟ ہمارے بزرگان دین تو کیسے کیسے موقع پر ایثار کرتے۔ جنگ یرموک کا موقع تھا، ایک صحابی رسول زخمی ہیں، زخموں سے چور چور ہیں، اور پیاس لگی ہوئی ہے، آخری زندگی کی سانسیں۔ ایک صحابیہ جو ان کی رشتہ دار بھی تھی پانی دینے گئی، پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ جب پانی پیش کیا تو اس صحابی رسول کے قریب ایک اور صحابی نے آواز لگائی، العطش، پیاس۔ مرتے مرتے اس صحابی نے کہا پہلے میرے بھائی کو پانی پلا دو۔ وہ صحابیہ ان کے پاس گئی، ان کو پانی پیش کیا۔ ایک تیسرے زخمی صحابی کی آواز آئی، پیاس۔ وہ صحابی آخری سانسیں لے رہے ہیں، کہا جاؤ میرے اس بھائی کو پانی پلا دو۔ وہ صحابیہ تیسرے کے پاس پہنچی، اس کا انتقال ہو گیا۔ دوڑتی ہوئی دوسرے کے پاس آئی، ان کا انتقال ہو گیا۔ پہلے کے پاس آئی تو ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ آخری سانسوں میں ایثار کرتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کا بھلا ہو جائے۔
مگر آج ہمارا ذہن یہ ہے کہ میرا بھلا ہو، باقی بیڑا غرق ہوتا ہو تو کسی کا ہو جائے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ میرے پڑوسی کا کیا حال ہوگا، میرے گھر کے آگے کچرا نہیں ہونا چاہیے، سارا ڈال دو پڑوسی کے گیٹ کے آگے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، یہ اسلام نہیں ہے۔ خدا را سمجھو، یہ دل کو اس گندگیوں سے پاک کرنا ہوگا۔ اگر آپ اپنے سینے کو مدینہ بنانا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے سینے کو ان بری عادتوں سے پاک تو کرے نا۔ اب آتے ہیں، میں کچھ علاج بتا رہا ہوں۔ آج صرف 2 بیماریاں بتا سکا، ورنہ میرے پاس ریاکاری ایک عجیب بلا ہے، ایک عجیب بیماری ہے، اور وہ ہے دکھلاوا۔ ہر بات دوسروں کو بتانی ہے، ہر نیکی دوسروں کو بتانی، گناہ نہیں بتانا ہے، مگر نیکی کرتے ہی پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے کہ یار کوئی تو بہانہ ہو کہ میں بتاؤں کہ میری یہ نیکی کیسی لگی آپ کو۔ ہاں، میں اتنے نمازیں پڑھی ہیں، اتنے روزے رکھے ہیں، تہجد پڑھی ہے، فلاں مسجد میں چندہ دیا ہے، چندہ دیتے ہی امام صاحب کو پرچی جاتی ہے کہ فلاں حاجی صاحب کے لیے ذرا اسپیشل والی دعا کرے، مسجد میں کولر لگا کے دیا ہے۔ امام صاحب بیچارہ کیا کرے، کرنی پڑتی ہے دعا، ورنہ حاجی صاحب سے پوچھو کیا اللہ کو جبھی پتا چلے گا کہ امام اعلان کرے گا؟ اللہ کو معلوم ہے، وہ کریم جانتا ہے تم نے خرچ کیا، کیا ضرورت ہے نام لے کر دعا کروانے کی؟ اپنے دل سے پوچھے نا۔ اخباروں میں تصویریں لگواتے کہ فلاں حاجی صاحب، سیٹھ صاحب غریبوں کو سلائی مشین دے رہے، کیوں دکھانا ہے سب کو کہ میں نے یہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا؟ اپنے دل سے پوچھو۔ یہ اللہ کی رضا کے لیے عبادت کیجئے۔ ایک بار بٹھا دیں تو بٹھا دیں۔ ایک بار فرشتوں کے اندر ایک بحث چھڑ گئی، توجہ رکھیے گا، فرشتوں کے اندر ایک بحث چھڑ گئی کہ اللہ کی سب سے مضبوط اور طاقتور مخلوق کون سی ہے۔ توجہ ادھر رکھیے۔ ایک فرشتے نے کہا پہاڑ اللہ کی طاقتور ترین مخلوق ہے کیونکہ پہاڑ سے زمین رکی ہوئی ہے۔ دوسرے نے کہا نہیں، لوہا تو پہاڑ کو بھی کاٹ دیتا ہے۔ تیسرا فرشتہ کہتا ہے نہیں، آگ تو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ چوتھا فرشتہ کہتا ہے نہیں، پانی تو آگ بھی بجھا دیتا ہے۔ پانچویں فرشتے نے کہا ہوا تو پانی کو بھی بہا کے لے جاتی ہے۔ اب یہ بحث ہو گئی نا، پاورفل کریشن، سب سے طاقتور مخلوق کون سی ہے؟ اللہ سے عرض کی مولا تو ہی بتا دے، تیری سب سے زیادہ طاقتور مخلوق کون سی ہے؟ رب نے ارشاد فرمایا میری سب سے طاقتور مخلوق وہ بندہ ہے جو دائیں ہاتھ سے خرچ کرے اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو۔ یہ ہے ثواب، یہ ہے نیکی۔ میں جانوں، میرا رب جانے، مگر آج تو بہانہ ڈھونڈتا ہے بندہ، یار پتہ چلے میں حاجی ہوں، پتہ چلے میں نے کتنے عمرے کیے ہیں، کسی بہانے سے بتاؤں میں نے مسجد بنائی ہے، میں بتاؤں تو صحیح کہ تہجد بھی پڑھتا ہوں، فائدہ کیا تہجد پڑھنے کا کسی کو پتہ ہی نہیں، کیوں بتانا ہے سب کو؟ اخلاص کی تعریف یہ ہے پیچھے اسلامی بھائیوں کہ جس طرح بندہ اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپائے، مگر ایسا ہے نہیں۔ ہم گناہ تو چھپاتے ہیں، پتہ نہ چلے کسی کو گناہ، نیکیاں تو ڈھونڈ کر بتاتے ہیں۔ پہلے ایک محاورہ مشہور تھا نا، نیکی کر دریا میں ڈال، اب نیکی کر فیس بک پہ ڈال، ہر چیز ڈالنی ہے سوشل میڈیا پر۔ کیوں؟ اپنے آپ سے پوچھئے نا، ایسا نہ کریں۔ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں ڈیرہ اللہ یار والوں، اکیلے میں اپنے آپ سے پوچھنا کہ ایسی کتنی نیکیاں ہیں میرے پاس اور آپ کے پاس؟ ایسی کتنی نیکیاں ہیں میرے اور آپ کے پاس جو فقط میں جانوں اور رب جانے؟ پوچھو اپنے آپ سے، شاید نہیں ملیں گی نیکیاں۔ ہر نیکی بتائی، کسی بہانے سے بتائی، کوئی نہ کوئی طریقہ، نفلی روزہ رکھا نا، روزہ تو بدنی عبادت ہے نا، بتاتا بندہ لکھا ہوا تو نہیں آ جاتا میں روزے سے ہوں، اب بتائے گا کیسے؟ تو کوئی پانی پیش کرے یا کوئی کہے گا تو یار آج بس تھکا ہوا بہت، خیریت تو ہے، بس صبح سے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اچھا، آپ سامنے والا کہے گا آپ نے روزہ رکھا ہے؟ کہاں بس نفلی روزے رکھنے کی عادت ہے، الحمدللہ سال میں کبھی کبھی میں 3 مہینے بھی روزے رکھتا ہوں۔ سب بتا دیا، سامنے والے نے پوچھا تو نہیں تھا، آپ نے بہانہ ڈھونڈا نا کہ میرا روزہ پتہ چل جائے۔ کیوں؟ اپنے دل سے پوچھیے۔ امیر اہل سنت نے ایک بڑی پیاری حکایت پرانی خزانہ سنت میں نقل کی تھی جو پرانے مبلغین ان کو یاد بھی ہوگی، کہ 2 صاحب تھے ٹرین میں جا رہے، ٹرین جا رہی تھی، سلام ہوا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا نام ہے آپ کا؟ اس نے کہا حاجی شفیق۔ اچھا۔ دوسرے نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا نمازی رفیق۔ حاجی صاحب چونک گئے، یہ نمازی رفیق یہ کیسا نام؟ تو نمازی صاحب بڑے زبردست تھے، کہا حضور یہ بتائیں آپ نے کتنے حج کیے ہیں؟ کہا میں نے زندگی میں 1 حج کیا ہے۔
کہا آپ نے ایک حج کیا آپ حاجی ہو گئے، میں روز نماز پڑھتا ہوں، میں نمازی نہیں ہو سکتا؟ بات آئی سمجھ میں؟ یہ چوٹ تھی کہ کیوں لکھنا ہے اپنے نام کے ساتھ حاجی، کیوں بتانا ہے لوگوں کو میں حافظ ہوں، کیوں بتانا ہے لوگوں کو میں نفلی روزے رکھتا ہوں، کیوں بتانا ہے کہ یہ مسجد میں پیسے دیتا ہوں؟ اپنے دل سے پوچھو نا۔ یاد رکھیے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، قیامت کے دن یہ ریاکاروں کا انجام کیا ہوگا ہم سوچ نہیں سکتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنو کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کو جب جنت میں لے جانے کا حکم دیا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے قریب پہنچ کر اس کی خوشبو سونگھ لیں گے اور اس کے محلات اور اس کی نعمتیں اہل جنت کی وہ دیکھ لیں گے، تو پھر انہیں لوٹا دیا جائے گا اور کہا جائے گا تمہارا جنت میں کوئی حصہ نہیں۔ بندے عرض کریں گے یا اللہ نہ دکھاتا جنت، پہلے ہی دور کر دیتا تو اتنا مشکل نہ ہوتا، اب تو بہت مشکل ہو گیا، نعمتیں بھی دیکھ لی۔ حدیث کا مضمون ہے، اللہ ارشاد فرمائے گا بدبختوں میں نے ارادتاً تمہارے ساتھ ایسا کیا، جان بوجھ کر ایسا کیا، کیونکہ تم لوگوں کے سامنے ہوتے تو میری بارگاہ میں دوغلے پن سے حاضر ہوتے، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے عمل کرتے، جبکہ تمہارے دلوں میں میری خاطر کوئی برعکس صورت ہوتی تھی، تم لوگوں سے محبت کرتے، مجھ سے محبت نہ کرتے، میری خاطر لوگوں کی عزت کرتے، میری عزت نہ کرتے، لوگوں کے لیے عمل چھوڑ دیتے مگر میرے لیے برائی نہ چھوڑتے تھے۔ لوگ دیکھیں تو بندہ نماز بڑی کر دیتا ہے، بڑی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، جیسی لوگوں کے سامنے نماز پڑھتے کبھی اکیلے میں بھی ایسی پڑھتے ہیں، پوچھو نا اپنے آپ سے۔ اے میرے پیچھے اسلامی بھائی، یہ 3 بیماریاں میں نے صرف بتائی ہیں، بیماریاں تو دل کی بہت ساری ہیں، علاج کروانا پڑے گا۔ تکبر بہت بری بیماری ہے، اور جو بڑی بیماری ہے، کینہ بہت بری بیماری ہے جو دلوں میں ہے، اس کو نکالنا ہوگا۔ مگر آؤ پہلے میں کم از کم حسد کا علاج تو بتا دوں۔ اب اس کا ٹیسٹ کیا نا، اپنے آپ کو چیک کرو، گھبراؤ نہیں۔ بیماری چھپاؤ گے تو بیماری دور نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر کو جا کر بندہ کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، ڈاکٹر کہے گا پھر آئے کیوں تھے بھائی، جاؤ گھر پہ، ڈاکٹر کو بتاتے ہیں نا یہاں درد ہوتا ہے، یہ پرابلم ہے، پھر علاج ہوتا ہے نا۔ تو اگر آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہاں یار مجھے فلاں بندے سے، خاندان کے فلاں شخص سے، یا فلاں دوست سے، یا فلاں اسلامی بھائی سے، فلاں رشتہ دار سے حسد ہو گیا ہے، اس کی ترقی اچھی نہیں لگتی، ایک اور مثال دے دیتا ہوں۔ کوئی ایسا ہے زندگی میں کہ جب اس کی تعریف آپ کے سامنے ہو تو آپ بات بدل دیتے ہیں کہ یار کوئی اور بات کرو نا، جب دیکھو اسی کی بات کرتے ہیں، اس کی تعریف آپ کو اچھی نہیں لگتی، تو سمجھ لو دل میں پرابلم ہو گئی ہے۔ پہلے یہ جان لو کہ مجھے کسی سے حسد ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے؟ اب اگر ہو گیا ہے تو اس کا علاج سنو۔ سب سے پہلا علاج، اگر دل صاف کرنا ہے نا، ساری بیماریوں کا علاج ہے وہ تو، اور وہ ہے دعا۔ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ میرا دل صاف کر دے، اے اللہ میرے دل کی برائیوں کو دور کر دے، حسد سے، تکبر سے، میرے دل کو ان گندگیوں سے پاک کر دے۔ اللہ بڑا کریم ہے، الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، سچے دل سے توبہ کرو، اللہ تمہارا دل صاف کر دے۔ دوسری بات، دوسرا طریقہ، اگر آپ کو کسی سے حسد ہو گیا نا، اب علاج سنو، اس بندے کو اچھا سا تحفہ پیش کر۔ اب آپ نے مجھے اچھا ہی نہیں لگتا اس کو تحفہ دوں، ہاں یہی علاج ہے۔ کڑوی گولی ہوتی ہے نا، انجیکشن کس کو اچھا لگتا ہے؟ ڈرپ لگواتا ہی ہو نا، آپ سمجھ لو ڈرپ ہے یہ، کہ جس بندے سے آپ کو تکلیف ہے نا، جس سے حسد ہو گیا، اس کو بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہوگا، بتانا بھی نہیں مجھے آپ سے حسد ہو گیا تھا اس لیے تحفہ لے کر آیا، یہی کر لینا، الٹا ہو جائے گا، اس کو نہیں بتانا، بس ایک اچھا سا تحفہ لے کر جائیں تاکہ آپ کے دل سے یہ سختی دور ہو، اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو اور آپ کے دل میں بھی پیدا ہو۔ ایک علاج یہ ہے۔ تیسرا علاج یہ ہے جو بھی مشکل ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو کسی کی شہرت سے حسد ہے، آپ دعا کریں گے اللہ اس کو اور شہرت دے دے، آپ بولے میں جلتا ہی اسی سے ہوں۔ کسی کے پیسے سے حسد ہے، دعا کریں گے اللہ اس کو اور مال دے دے، آپ کہیں گے یار میں اس کے مال سے ہی تو تڑپ رہا ہوں۔ یہی علاج ہے کہ آپ دعا کریں گے، آپ کے دل سے وہ زنگ دور ہوگا، اور اچھا پھر ترقی ہوگی نا تو آپ خود کہیں گے میں ہی تو دعا کرتا ہوں، ترقی ہوئی تو کیا بات ہے، پھر آپ کو پرابلم نہیں ہوگی۔ تو یہ 2-3 کام کیجئے تاکہ دل حسد سے پاک ہو جائے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ یہ حسد ایمان کو برباد کر دے۔ ہمارے صحابہ کا کمال ذہن تھا پیچھے اسلامی کو، ہم لوگوں کے مال دیکھ کر، پیسے دیکھ کر پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، کسی کو ترقی میں دیکھتے ہوئے پرابلم ہو جاتی ہے، اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں پیسوں ہی میں برکت ہے، مال ہوگا تو زندگی خوشحال ہوگی، یہ بے وقوفی ہے ہماری۔ ایک بات آج سمجھ لو، بیان اختتام کی طرف لا رہا ہوں،
اور بڑی اہم 2-3 باتیں سمجھانی ہیں، سمجھ لو گے تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ ہم سمجھتے ہیں جس کے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، پیسے ہیں، نوکر چاکر ہے، وہی سکون میں ہے اور وہی برکت میں ہے۔ یہ ہماری بے وقوفی ہے۔ برکت جو ہے نا وہ کوانٹٹی میں نہیں، برکت تعداد میں نہیں ہے، برکت کوالٹی میں ہے، برکت معیار میں ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کے پاس کروڑوں روپے، صحت نہیں ہے، سکون سے سوتا نہیں ہے، بچے اس کے نافرمان ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، عجیب عجیب بیماریاں ہیں، پیسے حرام کے ہیں، بتاؤ کیا یہ سکون ہے؟ یا ایک بندہ ہے پیسے بڑے تھوڑے ہیں مگر اللہ نے بیماریوں سے بچایا ہوا ہے، سکون کی نیند سوتا ہے، سارے پیسے حلال ہیں، بچے فرما بردار ہیں، گھر میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، بتاؤ نا کون برکت والا ہے؟ برکت معیار میں ہے، کوالٹی میں ہے، کوانٹٹی میں نہیں۔ اور زندگی گزارنے کا ایک اصول یاد کر لو آج، ہم اگر زندگی آسان کرنی ہے نا، ٹینشن فری کرنی ہے، تو نعمتوں میں اپنے سے کم تر کو دیکھو اور نیکیوں میں اپنے سے آگے والے کو دیکھو۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، اپنے آپ کو کہنے لگ جاتا ہے میں 5 وقت کا نمازی، نہیں، سکون نہ کرو، تہجد گزار کو دیکھو، یار وہ تو تہجد بھی پڑھتا ہے، تہجد پڑھنے لگ جاؤ تو ایسے بندے کو دیکھو جو سارا سال روزے رکھتا ہے، نہیں یار اور آگے بڑھنا ہے، ایسے کو دیکھو جو روز تلاوت قرآن کرتا ہے۔ بندہ ہم الٹا کرتے ہیں، بندہ کہتا ہے یار میں جمعہ تو پڑھتا ہوں، یہ تو جمعہ بھی نہیں پڑھتا، اپنے سے نیچے والوں کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، میں شراب نہیں پیتا، یہ تو شراب بھی پیتا ہے، میں تو ٹھیک ہوں نا۔ نیکیوں میں اپنے سے آگے والے کو دیکھنا ہے اور الٹا کر رہے ہوتے ہیں ہم، نعمتوں میں اپنے سے آگے والے کو دیکھتے ہیں۔ بنگلے دیکھو گے، گاڑیاں دیکھو گے، کدھر تک جاؤ گے؟ جو ریس لگاتے ہیں نا پیسوں کی، وہ پھنسے ہی رہتے ہیں، پریشان ہی رہتے ہیں، کیونکہ ہر شیر کا سوا شیر موجود ہے، لوگوں کے اپنے اپنے جہاز ہیں، کدھر تک ریس لگاؤ گے؟ نعمتوں میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں، جو مکان میں رہتا ہے وہ جھوپڑی والے کو دیکھیں، جو جھوپڑی میں رہتا ہے وہ روڈ پہ رہنے والے کو دیکھیں، تو آپ سکون میں آ جائیں گے۔ جتنے آپ میرے بھائی بیٹھے ہیں، جتنے ماشاءاللہ پیچھے تک، میں ایک چیلنج کرتا ہوں کہ آپ جیسی زندگی گزار رہے ہیں، ایسی زندگی گزارنے کی تمنا لاکھوں لوگ کر رہے ہیں۔ اب آپ کہیں گے یار میں اتنا غریب چھوٹے سے گھر میں رہتا ہوں، قرضے میں ڈوبا ہوں، میری جیسی زندگی گزارنے کا خواب کون دیکھتا ہے؟ جی ہاں، میں چیلنج کر رہا ہوں، پروف بھی کروں گا، ثابت بھی کرتا ہوں، تاکہ آپ کو سکون آ جائے۔ آپ بہت خوشحال ہیں، آپ بہت سکھی ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کو یقین نہ آ رہا ہو، چلو میں بتاتا ہوں۔ جتنے آئے ہو نا اپنے پیروں پہ چل کے آئے ہو، کئی ایسے ہیں جن کے پاس پیر ہی نہیں ہے۔ آپ یہاں اجتماع میں بیٹھے ہو، کئی ایسے ہیں جو اس وقت جیل میں پڑے ہوئے ہیں، وہ خواب دیکھتے نہیں دیکھتے؟ آج دوپہر کا کھانا اپنے ہاتھوں سے آپ نے کھایا، آپ کے دانتوں نے چبایا، آپ کے پیٹ میں ہضم ہوا۔ کئی ایسے ہیں جو کھا نہیں سکتے، نالیوں کے ذریعے ہاسپٹل میں کھلایا جا رہا ہے۔ بتاؤ نعمت ہے کہ نہیں آپ کے پاس؟ آپ ان سے اچھے ہو کہ نہیں؟ آج رات کو گھر جاؤ گے، کوئی ایک چھوٹا کمبل اور ایک چھوٹا تکیہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، مگر اس ٹھنڈی رات میں بھی دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جو آج کڑکتی سردی میں روڈ پر سوئیں گے۔ بتاؤ اللہ نے نعمت دی کہ نہیں؟ کئیوں سے اچھا بنایا کہ نہیں؟ پھر بھی ناشکری، پھر بھی جناب اسی چکر میں رہتے ہیں، وہ آگے بڑھ گیا، وہ آگے بڑھ گیا، میں بہت خوشحال ہوں۔ اگر یہ دیکھو گے کبھی خوشحال نہیں رہو گے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، وہ روڈ پر جا رہے تھے، ان کے پیر میں چپل نہیں تھے، کہ یا اللہ تو نے مجھے چپل بھی نہیں دی ہے۔ تھوڑی دیر میں ایک بندہ گزرا، اس کے پیر ہی نہیں تھے، یا اللہ معاف کر دے، پیر تو دیے ہیں، تیری مہربانی، شکوہ کرنا چھوڑ دو، ناشکری کرنا چھوڑ دو، اللہ کی رضا پر راضی رہو، نعمتوں میں اپنوں سے کم تر کو دیکھو۔ ارے ایسی ایسی بیماریوں میں لوگ ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو بہت نعمتوں میں رکھا ہے، ٹھیک ہے بہت زیادہ بھی لوگوں کے پاس ہے، مجھے وہ نہیں دیکھنا، میں نیکیوں میں دیکھوں نا۔ آخری واقعہ، اللہ کرے یہ بات آپ سمجھ جائیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام آئے، اور وہ صحابہ تھے مہاجرین صحابہ۔ علماء بیٹھے ماشاءاللہ اچھی طرح جانتے ہیں، صحابہ کی 2 قسمیں تھی، انصار اور مہاجرین۔ انصار وہ تھے جو مدینے میں رہنے والے تھے، مہاجرین جو تھے مکے سے آئے تھے، غریب تھے، پیسے سارے ادھر ہی چھوٹ گئے تھے۔ انصار تھوڑا ویل سیٹ تھے کیونکہ مکان تھے، گھر تھے۔ مہاجرین صحابہ آئے اور پیارے آقا سے عرض کیا، حضور یہ مالدار صحابہ تو ہم سے آگے بڑھ گئے،
ہم بھی یہی کہتے ہیں نا پیسے والے آگے بڑھ گئے. سنو صحابہ کا ذہن کیسا تھا. کہا حضور یہ پیسے والے صحابہ تو ہم سے آگے بڑھ گئے. ارشاد فرمائے کیا ہوا. اب سنو انہوں نے یہ نہیں کہا تھا حضور ان کے پاس بڑے بڑے گھر ہیں, سواریاں ہیں, پیسے ہیں. نہیں, سنو کیا پیارا ذہن تھا. کہا حضور ہم غریب ہیں, ہم نماز پڑھتے ہیں یہ بھی نماز پڑھتے ہیں, ہم روزہ رکھتے ہیں یہ بھی روزہ رکھتے ہیں, ہم ذکر الہی کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں, مگر حضور یہ صدقہ دیتے ہیں ہم صدقہ دے نہیں سکتے. ان کے پاس پیسے ہیں یہ زکات دیتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, ہم تو وہ کر نہیں سکتے. حضور ہم پیچھے رہ گئے. یعنی نیکیوں میں آگے بڑھ رہا تھا, پیسے میں نہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حدیث پاک کا مضمون ہے کہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں کہ اگر تم وہ عمل کر لو تو جو تم سے آگے تم بھی ادھر پہنچ جاؤ گے. سارے غریب صحابہ خوش ہو گئے کیونکہ پیسے لینے تو نہیں آئے تھے نا, نیکیوں میں پیچھے رہ گئے تھے. آقا نے فرمایا 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 33 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو, جو تم سے نیکیوں میں آگے ہے تم بھی برابر ہو جاؤ گے. یہ سارے غریب صحابہ خوشی خوشی واپس چلے گئے. تھوڑی دیر بعد پھر آئے, کہتے یا رسول اللہ جو وظیفہ آپ نے بتایا وہ امیر صحابہ نے بھی سن لیا ہے, اب یہ بھی عمل کر لیں گے. آپ سوچیں کیا ماحول تھا. یعنی ان کو یہ ٹینشن تھی کہ حضور اب یہ انہوں نے بھی سن لیا, اب یہ بھی عمل کر لیں گے. پیارے آقا بڑا مسکرائے اور فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ جسے عطا فرمائے. مگر اس واقعے سے مجھے اور آپ کو کیا سیکھنے کو ملا کہ صحابہ کی ایک ہی ریس تھی, ایک ہی کمپٹیشن تھا کہ نیکیوں میں آگے بڑھ رہا ہے. اور ہماری زندگی کا ایک ہی مقصد لگتا ہے کہ مال میں آگے بڑھنا ہے, منصب میں آگے بڑھنا ہے. چھوڑ دو یہ ریس, ہم سب کو مرنا ہے. جنت میں اعلیٰ مقام کی کوشش کرو نا, قبر جنت کا باغ مڑے اس کی کوشش کرو نا, اللہ عذاب پہ گرفتار نہ کرے اس کی کوشش کرو نا. تو آئیے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج میں نے ایک بیان میں آپ کو اس طرف دھیان دلانے کی کوشش کی ہے کہ اس دل کے اندر بڑی بیماریاں ہوتی ہیں جو ساتھ لگی ہوئی ہوں تو ایمان برباد کر دیتی ہے. آؤ اب اس کے علاج کی فکر کرو. دنیا کے علاج کے لیے بڑے ہاسپٹل ہیں. میں آج آپ کو ایک ایسے شفا خانے کا پتہ بتانا چاہتا ہوں, ایک ایسے ہاسپٹل کا اور ایک ایسے عظیم ڈاکٹر کا پتہ بتانا چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں یار ڈاکٹر ایسا بتاؤ جس کا علاج صحیح ہو, آپریشن ٹھیک کرتا ہو, کوئی ایسا ہاسپٹل بتاؤ جدھر مریض ٹھیک ہو جاتے ہوں. میں آج آپ کو ایسا شفا خانہ, ایسا ہاسپٹل بتانے جا رہا ہوں جہاں ہزار نہیں, لاکھ نہیں, کروڑوں کا علاج ہو چکا ہے. اور ہم جیسے مریض ابھی علاج کے مرحلے میں ہیں, ابھی صفائی جاری ہے. دعا کرو انشاءاللہ شفا یاب ہو جائیں گے. اور اللہ نے ایک ایسا سرجن, ایک ایسا ڈاکٹر اس امت کو دیا ہے کہ جس کی دوائیں بھی بڑی میٹھی میٹھی ہیں. ہاں اس کی دوائیاں بھی کڑوی نہیں ہیں. کبھی مدنی مذاکرے کے ذریعے میٹھی میٹھی گولیاں دیتے ہیں, باتیں بتاتے ہیں, کبھی ہمیں مدنی قافلے کا میٹھا میٹھا انجیکشن لگا دیتے ہیں. آؤ اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جاؤ, آپ کے دل کا زنگ بھی دور ہونے لگے گا. آپ کو بھی محسوس ہوگا یار اب حسد نہیں رہا, اب تکبر نکلتا جا رہا ہے, اب عاجزی آ رہی ہے, اب بدگمانی حسن ظن میں تبدیل ہو رہی ہے. اگر اپنے آپ کو نیک بنانا چاہتے ہیں تو اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. میری باتیں آپ کو عجیب اس لیے نہیں لگ رہی ہوں گی کہ آپ کے آس پاس دیکھ لیجیے کتنے نوجوان امامے والے ہیں, چہرے پر داڑھی ہیں. ان سے کبھی پوچھنا, میں صحیح بتا رہا ہوں, کبھی دعوت اسلامی والوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کا بیک گراؤنڈ پوچھا کرو. یہ پیدائشی ایسے نہیں ہیں, سب کی الگ الگ کہانیاں ہیں. ایک سے ایک ترم خان بیٹھا ہوگا آپ کے پاس کہ جس نے کیا کیا کارنامے کیے ہوں گے, مگر جب توبہ کی تو آج اللہ نے یہ منصب عطا کیا کہ چہرے پر داڑھی ہے, سر پر امامہ ہے. پہلے زبان گالیاں دیتی تھی, والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدائیں. آج میں بیان کر رہا ہوں, ہزاروں لوگ سن رہے ہیں. مجھے اپنی اوقات بتایا میں کیا تھا. یہ جو کچھ ہے یہ میرے پیر کا کرم ہے, یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے جس نے کیا سے کیا بنا دیا. اسی لیے تو ہم آپ سے عرض کرتے ہیں آ جائیں, اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے. آئیے آج ایک پکی سچی نیت کر کے جانا ہے. اے ڈیرہ اللہ یار والو, مسلمانوں پر سب سے پہلا فرض نماز ہے, اور نماز دین کا ستون ہے. کبھی دیکھا کوئی عمارت کا ستون نکال لو, گھر کا پلر توڑ دیں تو گھر کھڑا رہے گا, پلر عمارت نیچے آ جائے گی نا. ہمارے دین کا ستون ہی نماز ہے. جس کا ستون ہی گر گیا اس کا کیا بنے گا. آؤ نیت کرو, آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ایسا نہیں, ایسا نعرہ لگانا ہے آج کہ شیطان ادھر سے دور بھاگ جائے. آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, کہ کبھی کسی سے حسد نہیں کریں گے, کبھی کسی کے لیے برا نہیں سوچیں گے, فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے. اب زندگی نبی پاک کی سنت کے مطابق گزاریں گے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ بھی رہیں گے. اچھا ماشاءاللہ خصوصی اسلامی بھائی بھی آئے ہوئے.
چلے کچھ اشارے میں نے بھی سیکھ لیے ہیں تو ان کی دل جوئی کے لیے کر دیتا ہوں. ایک کو کہیے کہ ذرا توجہ رکھے میری طرف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ سب کو یہاں آمد پر شکریہ ادا کرتا ہوں، جزاک اللہ خیرہ. اور اللہ کریم ہم سب کو مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے. آپ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ عز و جل. اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ تشریف رکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ایک اور اعلان بھی کرنا ہے، اور وہ اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ 3، 4، 5 فروری، یہ خصوصی اسلام میں بھی سن لیں، 3، 4، 5 فروری انشاءاللہ مدنی قافلے میں سب نے مل کر سفر کرنا ہے. کون کون سفر کرے گا انشاءاللہ؟ اچھا آپ کو پتا ہے کہ دعا کیا ہے امیر اہل سنت نے، اللہ کے ولی نے کیا دعا دی ہے کہ جو 3، 4، 5 فروری مدنی قافلے میں سفر کرے گا وہ اس سے پہلے نہ مرے، اللہ اس کو موت نہ دے کہ اس سے پہلے وہ حج نہ کر لے اور مدینے کی حاضری نہ ہو جائے. اب دیکھ لو اللہ کے ولی کی دعا چاہیے تو 3، 4، 5 فروری مدنی قافلے میں سفر کریں گے. مدنی قافلے والے بیٹھے ماشاءاللہ، ان کے پاس اپنا نام لکھائیں. اور ماشاءاللہ 2 فروری سے ایک اور بڑا خوبصورت اعلان ہے، نماز کی بات ہوئی ہے تو 2 فروری سے 7 دن کا جو ہے فیضان نماز کورس، یہ انشاءاللہ باب المدینہ کراچی میں بھی ہوگا، اور انشاءاللہ کل ہوستا محمد کا تو اعلان ہوا ہے، اور یہاں بھی ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے کہ 2 فروری سے 7 دن کا فیضان نماز کورس ہونے جا رہا ہے. اس میں بھی جو شرکت کرے تاکہ ہماری نماز بہتر ہو تو اس میں ضرور شرکت کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب.